السلام علیکم ناظرین، میں رئیس اعظم حیدری کولکتہ انڈیا سے فضائل قرآن مجید پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں گے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ضعفا مہاجرین کی جماعت میں ایک مرتبہ بیٹھا ہوا تھا، ان لوگوں کے پاس کپڑا بھی اتنا نہ تھا کہ جس سے پورا بدن ڈھانپ لے۔ بعض لوگ بعض کی اوٹ کرتے تھے اور ایک شخص قرآن شریف پڑھ رہا تھا۔ اتنے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے اور بالکل ہمارے قریب کھڑے ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر قاری چپ ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا اور پھر دریافت فرمایا کہ تم لوگ کیا کر رہے تھے؟ ہم نے عرض کیا یا کہ کلام اللہ سن رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے میری امت میں ایسے لوگ پیدا فرمائے کہ مجھے ان میں ٹھہرنے کا حکم کیا گیا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ میں بیٹھ گئے تاکہ سب کے برابر رہیں، کسی کے قریب کسی سے دور نہ ہو۔ اس کے بعد سب کو ہلکا کر کے بیٹھنے کا حکم فرمایا۔ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منہ کر کے بیٹھ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے فقراء مہاجرین، تمہیں مژدہ ہو، قیامت کے دن نور کامل کا اور اس بات کا کہ تم اغنیا سے آدھے دن پہلے جنت میں داخل ہوگا، اور یہ آدھا دن 500 برس کے برابر کا ہوگا۔ ننگے بدن سے بظاہر محل سطر کے علاوہ وہ مراد مجمع میں سطر کے علاوہ اور بدن کو کھلنے سے بھی حجاب معلوم ہوا کرتا ہے، اس لیے ایک دوسرے کے پیچھے بیٹھ گئے تاکہ بدن نظر نہ آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے اول تو ان لوگوں کو اپنی مشغولی کی وجہ سے خبر نہ ہوئی، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سر پر تشریف لے آئے تو معلوم ہوا اور قاری ادب کی وجہ سے خاموش ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دریافت فرمانا بظاہر اظہار مسرت کے لیے تھا، ورنہ حضور قاری کو پڑھتے ہوئے دیکھ ہی چکے تھے۔ آخرت کا ایک دن دنیا کے 1000 برس کے برابر ہوتا۔ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، اور اسی وجہ سے بظاہر جہاں قیامت کا ذکر آتا ہے غدن کے ساتھ آتا ہے، جس کے معنی ہے کل، آئندہ کے ہیں، لیکن یہ سب باعتبار اغلب اور عام مومنین کی ہے، ورنہ کافرین کے لیے وارد ہوا فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنۃ، ایسا دن جو 50,000 برس کا ہوگا، اور خاص مومن کے لیے حسب حیثیت کم معلوم ہوا۔ چنانچہ وارد ہوا کہ بعض مومنین کے لیے بمنزلہ 2 رکعت فجر کا ہوگا۔ قرآن شریف کے پڑھنے کے فضائل جیسا کہ بہت سی روایت میں وارد ہوئے ہیں بےحد، اس کے سننے کے فضائل بھی بہت سی روایت میں آئے، اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہوگی۔ سید المرسلین کو ایسی مجلس میں شرکت کا حکم ہوا جیسا کہ اس روایت سے معلوم ہے۔ بعض علماء کا فتویٰ ہے کہ قرآن پاک کا سننا پڑھنے سے بھی زیادہ افضل ہے، اس لیے قرآن کا پڑھنا نفل اور سننا فرض ہے، اور فرض کا یہ درجہ نفل سے بڑھا ہوا ہوتا ہے۔ اس حدیث سے ایک اور مسئلہ بھی مستنبط ہوتا ہے جس میں علماء کا اختلاف ہے کہ وہ نادار جو صبر کرنے والا ہو، اپنے فکر و فاقہ کو کسی پر ظاہر نہ کرتا وہ افضل ہے، یا وہ مالدار جو شکر کرنے والا، حقوق ادا کرنے والا۔ اس حدیث سے صابر حاجت مند کی افضلیت پر استدلال کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو بھی صبر کرنے والا بنائے، قرآن پڑھنے والا بنائے، قرآن سننے والا بنائے۔ کتنی فضیلتیں ہیں، اللہ تعالی ہم لوگوں کے گناہوں کو معاف فرمائے اور اچھا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم لوگ سارے قرآن پڑھیں، غور و تدبر سے پڑھیں، پوری زندگی کے جو ہے نا مقصد حیات اس میں ہے، کس طرح زندگی گزارے، کیسے اٹھنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، سب چیزیں آپ جب قرآن پڑھیں گے تو ساری باتیں آپ کو علم میں آتی جائیں، پڑھنے والا بن جائے اور سننے والا بن جائے۔ آج کل تو آدمی پڑھنے سے دور طاق پر قرآن رکھا ہوا ہے، گھر کے لوگ سارے لوگ ہیں، سب ناشتہ کھانا، دن کا کھانا، رات کا کھانا سب جڑ گئے، بس یہ نہیں کہ سبوں کو چاہیے صبح کو اٹھ کے پہلے 10 منٹ کا سی 4 آیت پڑھ لو، 5 آیت پڑھ لو، 1 رکوع پڑھ لو، جتنا موقع اتنے پڑھ لو، اس پر غور کر لو کہ کیا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ پڑھنے والے نہیں بنیں گے تو کہاں سے؟ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے، اور سب میں آپ کے فوائد ہیں۔
جتنی بھی چیزیں ہیں آپ میں، اس میں سب میں آپ کے فائدے کی۔ اب ہم فائدہ نہ اٹھائیں تو کیا؟ ایک قرآن